جب تک آپ کی سوچیں وہ نہیں ہوتی جو نبی پاک نے اپنی امت کو دی ہیں. میری تقریریں سمجھ کے باتوں کو سنا نہ کرو, تھوڑی دیر ڈیرا ڈال کے تو دیکھو بھلا وہ سوچیں کیا ہے. یعنی سوچ یہ ہے کہ ایک میدان کے اندر چند صحابہ زخمی پڑے ہیں اور گرمی ہے اور جنگ ہے اور پیاس ہے اور جسموں پر زخم ہے اور تکالیف ساری ہے, تو ایک شخص نے پانی کا پیالہ پیش کیا ایک زخمی کو. سوچ قومی ہے, دکھ سکھ سانجے ہیں, مزاج میں وحدت ہے, طبیعت ایک دوسرے کے بارے میں سوچتی ہے, دل دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے. اس کیفیت میں بھی وہاں لیٹے ہوئے بھی صحرا میں زخموں سے چور چور پانی کا پیالہ قریب کیا جاتا ہے, تو وہ شخص کہتے ہیں میرے اندر حوصلہ ہے, صبر ہے, اور میرے زخم بھی تھوڑے ہیں, میں برداشت کر لوں گا, یہ میرے بھائی کو پانی پلا دے ذرا زیادہ تکلیف میں. یہ سوچیں, آپ سمجھیں یہ کیا ہے, اس درد کو آپ محسوس کریں یہ کیا ہے. یہ جب تک یہاں تو ایک دکاندار کے ساتھ دوسرے کی دکان پڑ جائے تو وہ کہتا ہے میری تو شاید روزی یہ نہ لے جائے کہیں معاذ اللہ. سوچیں اتنی گھٹن والی ہوتی ہیں. قومی وحدت پیدا کریں, ایک دوسرے کا درد محسوس کریں, ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑا سوچیں. اور اس حدیث کو کبھی نہ بھولنا, میرے محبوب نے فرمایا تو اپنے بھائی کے کام میں لگ جا, میرا رب تیری مدد فرمائے گا. اور فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی خدمت کے کاموں میں لگا رہتا ہے رب تعالیٰ اس کا مددگار رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عہد کیے تو پھر حضور نے ان عہد کی پابندی کی. اور اس طرح کے بعض اوقات عقل انسانی کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس طرح بھی وعدے کی پابندی ہوتی ہے. یعنی بندہ چکرا جاتا ہے کہ یوں بھی ہوتا ہے. آپ غور کریں نا, ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور سے کچھ چیز خریدی اور میں نے عرض کی حضور آپ یہاں رکے, میں پیسے لے کے آیا. آپ کتنا کو کسی کا انتظار کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے 2-4 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ آتا نہیں, لہذا ہم نے بندہ بدلنا ہے, چھٹی دے دو اس کو. کتنا کو آخر. میرے عزیز وہ شخص کہتے ہیں, صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نہ کوئی چیز اعلان نبوت سے پہلے خریدی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رکیں تو میں پیسے لے کے آیا. کہتے ہیں میں گیا اور گھر جا کے بھول گیا کہ حضور کو کھڑا کر آیا ہوں. 1 گھنٹہ بھولے آپ, 4 گھنٹے بھولے, 1 دن بھولے. کہتے مجھے 3 دن تک یاد ہی نہیں آیا. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا, کبھی سوچو 3 دن انتظار کوئی آسان کام ہے. الانتظار اشد من القتل. اہل عرب کہتے ہیں قتل ہوتی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی انتظار کرتے ہوئے ہوتی. یہ تو موت سے سخت بات ہوتی. کہتے 3 دن مجھے یاد ہی نہ آیا. 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں جلدی سے وہ پیسے تھامے اور اس جگہ پہنچا. جا کے دیکھا تو حضور وہیں کھڑے تھے جہاں میں کھڑا کر آیا. وہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی. حضور وہیں کھڑے تھے, وہیں جلوہ فراز تھے. کہتے ہیں مجھے دیکھ کے حضور نے چہرے پر کوئی بل نہیں ڈالا, کوئی حضور کے شکن نہیں آئی. فرمانے لگے تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا. تم کھڑا کر گئے تھے, میں یہیں پہ کھڑا ہوں, اسی وقت سے کھڑا ہوں. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدوں کے وفا کے تعلق سے جو ہمیں سیرت عطا فرمائی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا اسوہ نور اس تعلق سے ہمیں دیا ہے, وہ ہر شخص کے لیے دستور حیات ہے. نوجوان دوستو, عزیز بچوں, ایک بات زندگی میں پلے سے باندھ لینا, زندگی میں خواہشات زیادہ نہ بڑھانا. دنیا میں سب سے مجبور آدمی وہ ہے جو اپنی خواہش کا غلام ہے, جو اپنے نفس کا مرید ہے. نہ خواہشیں بڑھانا, مطلب گھر میں صبح کا ناشتہ کرتے وقت یہ پلان کرنا کہ آج شام میں نے برگر کھانا ہے, یہ درست نہیں ہے. دوپہر کی روٹی گھر میں اچھی پکی ہوئی ہے, اماں نے پسینہ اٹھا کے پکائی ہے, پر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میرا نفس کہتا ہے کہ آج میں نے نہ پیزا ہی کھانا ہے. نفس کی خواہشات کو نہ بڑھانا, یہ بندے کو غلام بنا لیتی. دنیا میں زیادہ تر گناہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہوتے. کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں, ڈاکے ڈالتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, یہ زیادہ تر نفس کی خواہشات کے لیے. انہیں دوسرے کی گاڑی پریشان کرتی ہے, انہیں بنگلہ پریشان کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے
نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے. حضور فرمانے لگے اللہ میرے گھر والوں کو نا ضرورت کے مطابق روزی دینا، خواہشات نہیں. کبھی کسی کو مزیدار روٹی کھاتے دیکھو تو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہ دیکھنا، بلکہ جو مزدور مزدوری کرتا ہے نا اسے کبھی ملاحظہ کرنا، وہ جو صبح روٹی باندھ کے ساتھ لاتا ہے. 2 روٹیاں جب وہ لاتا ہے تو روٹیوں کے بیچ اچار ہوتا ہے، اور دوپہر کا جب وقت ڈھلتا ہے تو صاحب وہ اچار زیادہ تر پونے کو لگ جاتا ہے کپڑے کو، اور مزدور کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہوتے ہیں. وہ جو ہوٹلوں میں جا کے روٹی کھاتے ہیں تو وہ ڈھب سے بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ ڈھب سے شکر ادا نہیں کرتے، ان کو تو کسی کو پالٹی ڈالی ہوتی ہے، وہ کھا رہے ہوتے. مزدور جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے نا میرے عزیز تو وہ پہلے ہاتھ دھوتا ہے، پھر کسی سے ادھار گلاس لے کے پانی بھرتا ہے، اور پھر وہ جب بیٹھ کے وہ روٹی کھا رہا ہوتا ہے نا تو لگتا ہے دنیا کا سب سے مزیدار کھانا یہی کھا رہا ہے. اور پھر جب اس کو لفظ بھی صحیح نہیں آتے کہ شکریہ کیسے ادا کرنا ہے، کھانے کے بعد کی دعا بھی پوری نہیں آتی، پر جب وہ 2 روٹیاں کھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ اس نے رزق حلال کھایا ہے، اور جو کھایا ہے اس پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا ہے. خواہشات کو وسیع نہ کرو، وسیع نہ کرو خواہشات کو کبھی بھی زندگی میں. ڈاکٹر اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا اقبال کو کہ ابا جی آپ تو لندن میں ہیں تو مجھے کچھ فیس دینی ہے، تو اگر اجازت دیں تو میں کسی سے ادھار لے لوں. آپ نا ماں اور باپ کو کبھی کبھی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہو جب کہتے ہو کہ پکنک جا رہی ہے مری، جہاں سے مرضی ادھار لے کے دو. آپ کو پتہ ہے پھر آپ کا باپ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے تو بڑی کمزوری ہوتی ہے. وہ جب ایڈوانس مانگتا ہے نا جا کے فیکٹری کے مالک سے کہ میرے بیٹے کو سیر کو جانا ہے، یعنی تیرے نفس کی خواہش ہے اور والد کی گردن جھک گئی، یہ کتنی تکلیف کی بات. کوئی ایسی خواہش زندگی میں پیدا نہ کرو جو ماں باپ کو، اساتذہ کو اور دیگر کو تکلیف میں مبتلا کرے کبھی بھی. اقبال کے بیٹے نے کہا ابا کچھ ادھار لے لوں، میری ضرورت ہے. تو علامہ اقبال نے جاوید کے نام پوری نظم لکھ بھیجی، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، بیٹے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور سنو نا یار، یہ میرے نبی پاک کی شان ہے کہ کائنات میں نبیوں کے امام رسول پاک ہیں. پر کسی نے حضور سے کہا یا خیر البریہ، حضور نے فرمایا مجھے نہ کہو، یہ تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے. ایک مقام پہ کہا میری اور جناب موسیٰ کی شان کا مقابلہ اس طرح نہ کرانا کہ حضرت موسیٰ کی شان گویا گھٹے. رسول پاک نے حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بیان کیا، جناب یوسف کا مرتبہ بیان کیا، حضرت صدیق کی شان بیان کی، سیدنا فاروق کی عظمت بیان کی، حضرت عثمان کو حیا والا کہا، مولا علی کی عظمتیں بیان کی. نبی کریم علیہ السلام نے جناب عمار ابن یاسر کی شان بیان کی، ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا. اور کریم نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے. یہ عظمتیں بیان کرنے کا طریقہ میرے نبی پاک کا. تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی، آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی. حضور نے کہا یتیم کی پرورش کرو گے تو یہ ملے گا، بیواؤں کا خیال رکھو گے تو یہ ملے گا، مسکین کو یہ ملے گا، استاد کی یہ شان، باپ کی یہ شان، بیٹی کی یہ شان. نبی پاک تو عظمتیں دیتے، دوسروں کا مقام و مرتبہ سب سے بڑے ہو کر. حضور اگر دوسروں کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی عظمت کا کیوں خیال نہیں رکھتے؟ ہم ایک دوسرے کی شان کو کیوں بیان نہیں؟ وہ ایک جگہ پہ میں موجود تھا تو مجھے ایک صاحب نے پوچھا، اس نے کہا جی تسی مدرسے جڑے بچے پڑھاندے انہوں ڈاکٹر کیوں نہیں بناندے، انجینئر کیوں نہیں بنتے مدرسے کے بچے، مدرسے کے بچے جو ہیں یہ پائلٹ کیوں نہیں بنتے؟ تو میں نے ان سے کہا مجھے بتائیں جو بچے میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں وہ عالم دین کیوں نہیں بنتے؟ جو میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں وہ انجینئر کیوں نہیں بنتے؟ ڈاکٹر سے کبھی کسی نے کہا تو ڈاکٹر ہے انجینئر کیوں نہیں؟ پوچھا کبھی؟ پائلٹ سے آپ نے کہا جناب تو پائلٹ ہے ڈاکٹر کیوں نہیں؟ عجیب بیوقوفی ہے نا.
بھئی یہ الگ ایک تعلیم ہے، ایک الگ سکول آف تھاٹ ہے، یہ باقاعدہ ایک ڈگری ہے. آپ پاگل ہیں؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھو وہ پائلٹ کیوں نہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مدرسے کا طالب علم ڈاکٹر کیوں نہیں. پوچھیں آپ، یہ الگ ایک ڈگری ہے، اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہے. جب بچہ درس نظامی کرتا ہے تو پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تو انہیں شیخ الحدیث بننا ہے، شیخ القرآن بننا ہے، شیخ الفقہ بننا ہے، فقہ میں تخصص کرنا ہے، حدیث میں کرنا ہے، تفسیر میں کرنا ہے. یہ الگ ایک پورا شعبہ ہے. امت کو اپنی رہنمائی کے لیے اگر ڈاکٹر کے مشورے کی ضرورت ہے تو عالم کے مشورے کی ضرورت نہیں. تو عجیب فلسفہ ہے نا جی. اور روز جس کا جی چاہتا ہے وہ ٹی وی آ کہتا ہے جی مدرسوں میں بچے ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے. آپ مجھے بتائیں میڈیکل کے بچے عالم کیوں نہیں بنتے، میڈیکل کے بچے پائلٹ کیوں نہیں بنتے. مذاق بنا رکھا ہے آپ نے. باقی یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، مدرسوں کے بچوں کے پاس بیٹھیں، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ابھی تو ان بچوں کو بھی اپنی شان کا نہیں پتہ ان کی کتنی ہے. آپ ان کے پاس آ کے بیٹھیں، انشاءاللہ کسی ڈاکٹر سے کم نظر نہیں آئیں گے، کسی لیکچرار سے چھوٹے نظر نہیں آئیں گے. انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. تو میرے عزیز عاجزی کریں، دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں، اس کے وجود کو قبول کریں. کبھی بھی نیکی اور بدی برابر نہیں ہوگی. اتنا حسین اور خوبصورت اصول قرآن پاک نے بیان فرمایا نیکی ہمیشہ نیکی رہے گی اور بدی ہمیشہ بدی رہے گی. برائی کی، گناہ کی معاشرے میں جتنی مرضی پذیرائی ہو جائے، اور اگر بڑے بڑے لوگ بھی خدا نہ خواستہ اس بدی اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو بدی بہرحال بدی رہے گی، وہ نیکی نہیں ہو سکتی. بڑے بڑے پرسنالٹیز اور بڑے بڑے لوگ بھی اگر کسی گناہ میں ابتلا کا شکار ہو جائیں تو گناہ بہرحال گناہ ہے. بہت بڑا آدمی ہو، بہت بڑا آدمی، بظاہر بہت بڑی شخصیت کہلاتا ہو، لیکن اگر بے پردہ عورتوں کے بیچ وہ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ محض گفتگو ہے اور اس عمل پر وہ راضی ہے تو وہ جتنا مرضی بڑا ہے گناہ تو گناہ ہی رہے گا، اس نے نیکی نہیں بننا. بڑی شخصیت اس ابتلا میں مبتلا ہو یا برائی کی بہت زیادہ پذیرائی ہو، لوگ برائی کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگ جائیں تو پھر بھی وہ اچھائی نہیں بنتی. لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ کام سارے لوگ کر رہے ہیں. بھئی سارے کیا، ساری دنیا کرے، لیکن برائی نے برائی ہی رہنا ہے، اس نے اچھائی نہیں بننا. نیکی ہمیشہ نیکی رہتی ہے. کوئی بندہ اس بات کو اہمیت نہ دے کہ گلی سے روڑا اٹھانا چاہیے، نہ لوگ اس کو اہمیت دیں، نہ کوئی بڑا کام سمجھیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ نیکی ہے تو یہ نیکی رہے گی. نہ لوگ توجہ کریں. لوگ بے شک یہی سمجھیں کہ لاکھوں روپیہ لگانا ہی صدقہ ہے، لوگ یہی سمجھیں کہ جانوروں کا ذبح کرنا ہی صدقہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، تو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہی رہے گا. نہ لوگ اس پر توجہ دیں، رویوں کو تلخ رکھیں اور جیبوں کو کھلا رکھیں. تو چونکہ مسکرا کے ملنا خیر ہے تو لوگوں کے چھوٹا سمجھنے سے اس خیر نے کوئی ختم نہیں ہو جانا. خیر تو خیر ہی رہتی ہے، شر ہمیشہ شر رہتا ہے. تو یاد رکھیں کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہوتی. خیر کا کام ہمیشہ خیر کا کام رہتا ہے، برائی کا کام ہمیشہ برائی. اور پھر ایک اور بات بھی، برائی پر لیبل جتنا مرضی اچھا لگا لیا جائے، پیپر جتنا مرضی اچھا چڑھا لیا جائے، برائی کی وضاحت کرنے والے جتنی مرضی اچھی وضاحت کریں، لیکن اس کے باوجود بھی برائی ہمیشہ برائی رہے گی. وہ کبھی نیکی نہیں بن سکتی. یہ یاد رکھ لیں، اس کو سمجھ لیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ برائیوں کا دفاع کرنے والے بڑا بڑا تگڑا دفاع کرتے ہیں اور بڑے دلائل کے ساتھ اسے مزین کرتے ہیں، برائی پر بڑا میک اپ کرتے ہیں، پر برائی نے رہنا برائی ہے، وہ اچھائی بن سکتی نہیں. اور نیکی کے کام کو جتنا مرضی دبا لیا جائے، معاذ اللہ جتنا مرضی کہہ لیا جائے کہ یہ پرانی باتیں، جتنا مرضی کہا جائے کہ یہ پرانا رواج ہے، جتنا مرضی کہا جائے کہ حالات بدل گئے ہیں، پر نیکی نے بہرحال نیکی رہنا ہے. قرآن نے اصول بیان کر دی، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں کی جائیں گی. نیکی نیکی رہے گی، بدی بدی رہے گی. یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے. پھر ارشاد فرمایا اسی آیہ مقدسہ میں، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن. اس طرح کرو کہ برائی کو جب بدلنا ہو تو اسے اچھائی کے ساتھ بدل دو.
ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ساتھ بدل دو، برائی کو برائی کے ساتھ نہ بدلنا۔ فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ آدمی جس کے اور تمہارے بیچ بہت گہری عداوت بھی ہوگی، جن لوگوں کے بیچ اور تمہارے بیچ اگر عداوت ہوگی اور تم نے ان کی برائی کو اچھائی سے بدل دیا تو ملے گا کیا؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ جس کے اور تمہارے بیچ گہری عداوت تھی نا، اب تمہاری اور اس کے درمیان گہری دوستی ہو جائے گی۔ ولی حمیم، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ عداوت والوں کو دوست بنانے کا طریقہ، دشمنوں کو دوست بنانے کا طریقہ جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اس طرح کرو کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، پھر تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں بدلیں گی۔ یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں نا ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کے دو رخ ہوتے ہیں، ذو الوجہین، دو منہوں والا، جس کے نا دو رخ ہیں۔ سادی بات کروں تو دوغلا ہوتا ہے، دوغلا۔ دو لوگوں کی لڑائی ہو گئی ہے، اب یہ لڑائی مٹانے کی بجائے نا لڑائی بڑھانے کا کام کر رہا ہے۔ اسے گیا ہے تو اسے بھی جا کے دو چار سنایا ہے اور یہ بھی ثابت کرایا کہ میں ہوں تیرے ساتھ، اور پھر ادھر آیا ہے تو ادھر آ کے دوسرے کو بھی یہ ثابت کرایا کہ میں تیرے ساتھ ہی ہوں، اور لڑائی تھوڑی بڑھا آیا ہے۔ دوغلا پالیسی، دوغلا پالیسی۔ میں کس تکلیف کے ساتھ یہ بات کروں کہ ہمارے ملک کی سیاست جب سے میلی کچیلی ہوئی تو عوام کے اندر بھی یہ روگ آیا۔ میرے اور آپ کے جیسے لوگوں نے یہ بھی کام کیا کہ ایک کینڈیڈیٹ آیا تو اسے بھی کہہ دیا تیرے ساتھ ہے، اور دوسرا آیا تو اسے بھی کہہ دیا تیرے ساتھ ہے، تو تیسرا، اور اس طرح یقین دلایا اسے کہ جناب ہم کہیں جا سکتے، ہمارا تیرے بغیر گزارا ہے، اور پھر ہم دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ بھی تو اسی طرح کے ہیں نا۔ یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا جی، کہ سامنے والا اگر برے نظریات کا ہے، برے افکار کا ہے، بری سوچوں کا ہے تو آپ بھی اسی طرح ڈھل جائیں گے۔ دوغلا پالیسی اختیار کرنا، زیادہ باتیں کرنے کے شوقین لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لڑائیاں بڑھاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں تو فرمایا گیا تھا کہ دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے، دو لوگوں کو قریب کرنے کے لیے اگر تجھے واقعے کے خلاف بھی بات کرنی پڑے تو کر دے، لیکن دو لوگوں کی صلح کرا دے۔ لیکن یہاں کیا کیا جاتا ہے؟ یہاں اور آگ بھڑکائی جاتی، میں تیرے ساتھ ہی ہوں جی، اور اتنا یقین دلایا جاتا ہے، اتنا یقین دلایا جاتا ہے، وہ بیچارہ مان ہی جاتا ہے کہ میرے ساتھ۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ناراض گروہ آپس میں قریب آ سکتے ہیں، لیکن وہ جو بیچ میں لوگ ہوتے ہیں وہ قریب آنے نہیں دیتے۔ اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی جتنی اس میں مسالہ ڈال کے آگے پہنچائی جاتی ہے۔ اس طرح کا کام نہ کرے۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تحفے میں کینچی لے آیا۔ اس نے کہا حضور میں کینچیاں بناتا ہوں تو یہ میں تحفے میں لایا ہوں، قبول کر لے۔ تو خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے اسے لے جا، مجھے تو سوئی دھاگا لا کے دے، اس لیے کہ میں کاٹنے کا کام نہیں کرتا، میں تو سینے کا کام کرتا ہوں، مجھے کینچی کی ضرورت نہیں، مجھے تو سوئی دھاگے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک ترمذی میں ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین وہ شخص ہوگا جو دو منہوں والا ہے، جو دو رخ والا ہے۔ دو منہوں والا آدمی قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین ہوگا۔ آپ ایک بات کریں اور سچی کریں۔ میں نے بڑے بڑے تلخ لوگ دیکھے اپنی زندگی میں اور بڑا ان کا روب دیکھا ہے۔ میں بڑے درد سے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی، کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ ان لوگوں کا روب بن گیا، لوگ ان کے قریب نہیں جاتے تھے، ڈرتے تھے، بندہ بڑا ڈر ہے، ڈرتے تھے۔ لیکن پھر میں نے انہیں کمروں میں بند ہو کے آوازیں دیتے دیکھا، کوئی پانی دینے بھی نہیں آتا تھا، پھر کوئی شخص قریب نہیں آتا تھا ان کے، اس لیے کہ جو ہم بیج زمین میں بوئیں گے وہی کاٹیں گے، دوسرا تھوڑا کاٹ لیں گے۔ اپنی زندگی میں آپ بڑے باروب رہے، آپ کسی کے دل میں رہیں تو اس کے ساتھ رہنے سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں پر لوگوں کے دلوں میں نہیں رہتے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تو چلا جا، جان چھوڑ دے۔ آپ دل میں رہنا سیکھیں۔ آپ دور بھی رہیں گے تو آپ یاد آئیں گے، آپ دور بھی رہیں گے تو آپ
یاد آئیں گے. آپ کہیں نکل بھی جائیں گے تو لوگ آپ کا پتہ پوچھیں گے. آپ جب جائیں گے تو لوگ آپ کو روئیں گے. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا. اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میں خالا نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے. میں خانہ مینوں روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے. گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا. آپ اپنے لہجے میں حسن پیدا کریں. آپ کے پیسوں پہ کسی نے نہیں جینا، نہ اس نے روز روٹی کھانی ہے، لیکن آپ کا غریب کو چھپا کے دیو وہ سوٹ اسے یاد رہ جاتا ہے. کوئی آپ روز راشن دیتے ہیں تو کوئی کھاتا ہے یار؟ نہ، اللہ ہی کھلاتا ہے تو بندے کھاتے ہیں. لیکن تم جب کسی غریب بہن کے گھر جا کے، غریب رشتہ دار کے گھر جا کے اس کی مٹھی میں 4 پیسے دے کے آتا ہے تو اس کے وہ گرے ہوئے آنسو خدا کی رحمت تیرے قریب کر دیتے، تیرے قریب کر دیتے. جب تو بہت بڑا ہو کے کسی چھوٹے کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے نا، وہ دعائیں جب تو لیتا ہے نا، وہ لہجہ جب تو لیتا ہے تو پھر زندگی میں رنگ بدل جاتا ہے. پھر ایسی خوشیاں آتی ہیں کہ جو تیرے چہرے سے تو بظاہر مسکراہٹ نہیں چھلکتی، لیکن تیرے سارے وجود کو پھول بنا دیتی، سارے وجود کو پھول بنا دیتی. نفع ہوتا ہے. تو لہجے کو کبھی خراب نہ ہونے دیں، لب و لہجے کو کبھی تلخ نہ ہونے دیں. مشکات شریف میں نے ایک بڑی منفرد حدیث ہے، بڑی انوکھی، بڑی نرالی. صرف شعروں پہ نہیں وجد ہونا چاہیے، ہمیں حضور کی باتوں پر بھی تو وجد ہونا چاہیے نا. ہمارے طلباء نا اب کتاب و سنت کو اس ذوق سے نہیں پڑھتے جو صوفیاء نے ہمیں دیا ہے، اور عام پڑھنے والی عوام بھی اس ذوق سے نہیں پڑھتی. ورنہ بار چیزیں ایسی ہیں جن پر ساری ساری رات روح وجد کرتی. یہ حدیث پاک دیکھیے گا، حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا. روز دعا مانگتے تھے نا حضور امت کی بخشش کے لیے، تو فرماتے میرے پاس فرشتہ آیا تو رب کریم نے فرمایا محبوب 2 باتوں میں سے ایک اختیار کر لو. کون سی؟ کہا محبوب یہاں تو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے گا، یہاں آپ یہ اختیار کر لیں کہ آدھی امت ابھی، اور یہاں آپ سفارش کا حق لے لیں. آپ قیامت میں سفارش کیجئے گا، آپ کا رب آپ کی سفارش کو قبول کر لے گا. حضور فرماتے مجھے اختیار دیا گیا، یہاں آدھی امت کی بخشش کرا لوں فوراً. سودے ہوتے ہیں نا بڑے، یہ بھی انوکھا سودا ہے جو رب کریم اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ یہاں ابھی آپ اختیار لے لیں، آدھی امت بخشی گئی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں مالک آدھی نہیں، تو مجھے سفارش کا حق دے، پھر جس کی میں سفارش کروں تو قبول فرما. پھر پیغام حق آیا کہ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب جس طرح آپ کہیں گے آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا. اسی طرح سے ایک حدیث سیاستہ میں موجود ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی. صحیح حدیث میں موجود. دیکھو دنیا میں انسان کو بڑے چانس ملتے ہیں، اگر تو نفع لے گیا تو لے گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ایک دفعہ موقع دیتا ہے، انسان کو عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، اسے بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے. اگر اس کی گردن میں سریا آ گیا تو تب بھی آ گیا، اور اگر اس کا جھکاؤ رکوع تک چلا گیا تو تب بھی چلا گیا. اب اس کے اختیار میں، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عاجزی اور انکساری کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کے باطن میں میل آ جائے کسی بھی سبب سے تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا. اور اگر وہاں عاجزی رہے، دل جھکا رہے، باطن آپ کا رب کے ساتھ جڑا رہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر آپ تواضع میں ہیں. پھر ابھی تک آپ کے اندر وہ میل کچیل نہیں آئی جو بہت ساری چیزوں پہ رکاوٹ بن جاتی. اگر ہمیں چانس دیا جائے کہ لو جی قبول کرا لو، تو بڑے بیچارے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر، روحوں کے اندر ایک لیڈر رقص کر رہا ہے، وہ جلدی سے کہیں گے کہ کبھی مجھے لیڈر بنا دیا جائے تو موج لگ جائے. ایک چانس ہے. بڑے سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر کے پیروں میں لے آؤں. ایک چانس مل جائے تو جانے لوگ کیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور کی تو ساری دعائیں قبول ہے نا، فرماتے ہیں ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی، ہر پیغمبر کو کہ محبوب مانگ لیں، جو مانگیں گے دیا جائے گا. یہ یقینی قبولیت کی دعا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے بھی رب نے اجازت دی کہ محبوب ایک دعا کی اجازت ہے، آپ جو مانگیں گے نا قبول کیا جائے گا، مانگ لیں. یعنی رب کریم نے فرمایا
خزانوں قدرتوں کے مالک نے فرمایا حبیب جو مانگو گے دے دوں گا، مانگ لے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ میری دعا کو محفوظ کر لے، تو میری دعا محفوظ کر دے، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ وہ جو ہر نبی کو چانس ملا تھا کہ ایک دعا میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں اور رحمت کی امید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ ہر آدمی، اجتماعی دعا بھی یہاں ہوگی، پر ہر آدمی تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ ذہن بنائے کہ رب کو میں نہیں منانا ہے اور وہ میرے کہنے سے ہی مان جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نا دعا کرنے کے لیے باہر نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ باہر نکلے تو ایک چونٹی نے اپنے پر پھیلائے ہوئے، آپ چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے تو چونٹی بھی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مہربانی فرما، بارش عطا فرما۔ قحط پڑ گیا تو حضرت سلیمان بھی سارے لشکر کو لے کے باہر نکلے دعا کرنے کے لیے، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش ہو جائے گی، پر دعا نہ مانگیں، آپ جائیں۔ تو حضرت سلیمان نے عرض کی مالک دعا تو مانگ لینے دے، بارش کا تو نے فیصلہ کر لیا، تو دعا تو عبادت ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں آپ جائیں، اللہ دعا تو مطلق ہر وقت تو حکم دیتا ہے، پر آج کیا حکمت ہے؟ فرمایا وہ چونٹی کے پھیلے ہوئے بازو دیکھے ہیں نا، تو اگر آپ نے بھی دعا مانگ لی تو چونٹی کے دل میں خیال آئے گا یہ میری دعا سے نہیں برسی، یہ تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر کی دعا سے برسی ہے، تو آج میرا ارادہ ہے، قدرت ہے کہ بارش ملے گی پر چونٹی کے کہنے کی برکت سے ملے گی۔ تو ہم بھی تو مالک کے عاجز بندے ہیں نا، ہم بھی تو عاجز بندے ہیں۔ تو جو سمجھتا ہے نا کہ شاید میں سب سے کمزور ہوں، اور جو میری طرح سمجھتا ہے میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے گناہگار، وہ بھی کہے کہ نہیں رب تو میرا بھی ہے نا، رب تو میرا بھی ہے نا، تو وہ ایک کونے میں لگے اور وہ کہے کہ نہیں اللہ کو میں نہیں منانا ہے، اور وہ میری مانے گا، اللہ کو منائیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تو رحم فرما، اللہ تو رحمت فرما، اللہ آسانی فرما، اللہ اپنے حبیب کے صدقے رحم فرما، بیمار کربلا کے صدقے رحم فرما، فضل والا معاملہ فرما۔ سارے احباب جہاں جہاں سمجھ لے میں نے منانا ہے، خوب اللہ کی بارگاہ میں آوازاری کریں، مسجد میں علاوہ اس کے بھی پہنچیں، جمعے کے علاوہ بھی پہنچیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اور میری اپیل ہے مسافروں سے دعا کرائیں، میری اپیل ہے بزرگوں سے دعا کرائیں، میری اپیل ہے دعاؤں کا دروازہ ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ کو پتہ ہے بدر میں جو طاقت لڑی تھی وہ دعا کی طاقت ہے، ساری رات حضور نے دعا مانگی تو صبح اللہ نے کامیابیاں عطا کر۔ دعا ایک بڑی قوت ہے، ساری احتیاطی تدابیر استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں۔